چل رہے سن رہے مؤذن کی ندا آ رہی ہے کہ نماز کی طرف آؤ، کامیابی کی طرف آؤ، کہا جاتا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ، کہ اللہ تعالیٰ اگر تیری توفیق شامل آ رہی، تیری قوت، تیری صحت دی ہوئی صحت، یہ نہیں کبھی ہم آ پائیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی جبروتیت، اللہ تعالیٰ کی قہاریت، اللہ کی قدرت، اللہ کی رحمت کا اعتراف ہے۔ رمضان اس کو غنیمت سمجھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب دوسرے منبر پہ چڑھے، دوسرے منزل پہ، تو کہا تھا آمین، تو کہا جبریل علیہ السلام نے کہا کہ من ادرک والدیہ احدہما فی الکبر احدہما او کلاہما فلم یغفر لہ، جس نے اپنے والدین کو یا ان میں سے کسی اور کو بڑھاپے میں اس کو ملے اور اس نے ان کی خدمت کر کے اپنی بخشش نہیں کرا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا والدین کا مقام قرآن میں اللہ تعالیٰ اپنی عبادت کے بعد والدین کے ساتھ اس نے سلوک کا تذکرہ فرماتا ہے، ایک نہیں کئی مقامات۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اللہ کا فیصلہ آخری فیصلہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں ہونی چاہیے، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک اور نیک برتاؤ ہونا چاہیے۔ یہی نہیں، اس کی تشریح نیک برتاؤ ایسے نہیں، یہاں تک کیا ہوا، اگر ان میں سے دونوں یا کوئی بھی آپ کے پاس رہتے ہوئے بڑھاپے کی حالت میں ہو تو اس کو اف تک مت کیجیے۔ اف سب سے چھوٹی چیز ہوتی ہے، اف، اف بھی نہیں۔ ولا تنہرہما، ان کو ڈانٹنا پھٹکارنا اس کو دور کی بات مت ڈانٹنا۔ قل لہما قولا کریما، بہت ہی نرم، بہت ہی اچھی اور بہت ہی سلجھی ہوئی بات۔ واخفض لهما جناح الذل من الرحمہ، بہت ہی عاجزی اور انکساری کے ساتھ اپنی شفقت اور رحمت کا بازو ان کے سامنے کھڑا کیجیے، فرق ہے۔ وقل رب ارحمہما کما، اور کہیے کہ اللہ تعالیٰ ان دونوں پہ ویسے ہی رحم و کرم اور شفقت کا معاملہ کرے جیسے ان لوگوں نے بچپن میں ہم کو پالا اور پوسا۔ والدین کا مقام آپ تصور کیجئے، ہم سب لوگ اپنی والدہ اور والد کے پہلو میں سوچ چکے ہوں گے، سخت کہا کہ سردی میں پیشاب بچہ کر دیتا ہے، ماں اس گیلی جگہ پہ خوش ہو جاتی ہے اور بچے کو اٹھا کر کے کہا کے سمجھیے وہ کر لیتی ہے۔ سب اس دور سے گزر چکے ہیں ہم لوگ، اور ہم لوگ اپنے بچوں کو بھی دیتے ہیں۔ اس سے زیادہ رحم و کرم کچھ ہو سکتا ہے؟ حدیث میں آیا ہے کہ ایک گدہی بچہ، اس کا بچہ وہ سخت مدینے کی دھوپ میں وہ کھڑی ہوئی ہے، اور اس کا تھوڑا سا سایہ ہے، بچہ کھڑی ہوئی ہے اس لیے تاکہ کچھ سایہ پڑے اور بچہ اس کا چھوٹا سا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ آپ نے جنگ میں دیکھا کہ ایک عورت اپنے بچے کو گم کی ہوئی تھی، اور پھر جب اس کو مل گیا تو جلدی سے اس کو گم ہو گیا تھا بچہ، اور جلدی سے اس کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ کہا کیا تم لوگ سمجھ رہے ہو کہ یہ کبھی اپنے بچے کو آگ میں پھینک سکتی ہے؟ کبھی نہیں۔ کہا اللہ تعالیٰ اس سے بھی زیادہ اپنے بندے کو اللہ تعالیٰ اور والدین کا یہ مقام۔ والدین، مفتی اعظم سعودی عربیہ شیخ نواز رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص فتوے کے لیے آیا، ایک معاملہ جاننے کے لیے۔ مینا میں جب آگ لگی تھی تو وہ اپنے چھوٹے بچے، اپنی بیوی، چھوٹے بچے اور اپنی ماں کے ساتھ حج پہ تھا۔ ماں بہت کمزور تھی، چل نہیں سکتی تھی، اور چھوٹے بچے بھی اپنے نہیں چل پاتے۔ جب آگ کو دیکھا تو اس نے اپنے چھوٹے بچوں کو پہلے نکال دیا کہ ابھی آ کر کے والدہ کو نکال کر کے لے جائیں گے۔ تب تک جب پہنچتا ہے تو والدہ اس میں جل چکی تھی۔ حضرت شیخ سے پوچھتا ہے کہ ایسا ہو گیا ہے اور میرے دل میں لگا ہوا ہے، کیا اس کا حکم؟ کہا تو نے بہت بڑے غلطی کی، پہلے والدہ کو نکالنا چاہیے تھا، ان کا مقام زیادہ ہے۔
اگرچہ بچے تمہارے چھوٹے تھے اور بنا پاؤں سے نہیں چل سکتے تھے، لیکن پہلے والدہ کو نکالنا چاہیے. اللہ سے استغفار کرو. پہلے والدہ اور والدین کا. دوسرا سوال پوچھا جا رہا ہے آپ سے. ایک نوجوان آیا کہتا ہے کہ شیخ ایسا ہے کہ ہمارے والد نے دوسری شادی کر لی اور ہماری والدہ کہہ رہی ہیں کہ ہمارے والد ہم کو برابر خرچہ نہیں دیتے، ہم کو پریشان کرتے ہیں، اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ تم ہمارے ساتھ چلو اور محکمے میں کورٹ میں ان کے خلاف اپنے شوہر کے خلاف ہم دعویٰ دائر کریں. تو میں جا سکتا ہوں اپنی والدہ کے ساتھ والد کی شکایت کے لیے یا رپورٹ کرنے کے لیے ان کے خلاف میں جا سکتا ہوں؟ بہت زیادہ ناراض ہوئی. کہا یہ تم نے سوچا کیسے کہ اپنے والد کے خلاف تم محکمے میں جاؤ، کورٹ میں جاؤ؟ ٹھیک ہے، تمہاری والدہ تمہارے والد کے برابر ہے، وہ جائیں، ان کو اگر کوئی تکلیف ہے وہ جائیں کسی کو لے کر کے، لیکن تمہارے ذہن میں بات آئی کیسے کہ اپنے والد کے خلاف تم جاؤ جن کے دکھ سے کی وجہ سے تمہارا آج وجود ہے؟ یہ ماں اور باپ کا مقام ہے. قضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا. اللہ کی عبادت کا حکم آخری ہو اور والدین کے ساتھ احسان اور حسن سلوک کا آخری ہو. ان کو اف بھی نہیں کیا جا سکتا، اف بھی نہیں کیا جا سکتا. کوئی بادشاہ بھی ہو وہاں پر ان کے در پہ آ کر کے جھک جایا. بادشاہ بھی ہو اسے 3 چیزوں میں شرم نہیں کرنا چاہیے. ایک تو والدین کی خدمت میں. اگر کوئی بادشاہ ہے یا کوئی بہت بڑا عالم یا بہت بڑا منسٹر، بہت بڑا وزیر ہے تو بڑا وزیر مجھے بہت بڑی چیز مانے جاتے ہیں. اگر وہ اپنے والدین کی جوتی اٹھا لے تو کوئی برا سمجھے؟ سب لوگ کہیں گے. لیکن اگر وہ وزیر کسی دوسرے وزیر کی یا چیف منسٹر کی جوتی اٹھا لے تو کہیں گے کاسا لیس بڑا چاپلوس ہے، ایسا ہوا ہے اخباروں میں بھرا ہوا. بادشاہ بھی ہو اپنے والدین کی خدمت میں شرم نہیں کرنا چاہیے، اپنے استاذ کی خدمت میں شرم نہیں کرنا چاہیے، اور اپنے مہمان کی. کیونکہ مہمان کی خدمت ایمان باللہ اور ایمان بیوم آخرت کی علامت ہے. من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ. اپنے مہمان کی عزت اور اس کا اللہ اور یوم آخرت سے ایمان کی علامت. کبھی بھی چھوٹا بھی مہمان، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر مسلموں کی بھی مہمانی کی ہے، ان کی ضیافت کی ہے. جی تو یہ ہے والدین کا مقام جس پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آمین. کہا کہ جبریل نے کہا کہ جس کو اس کے والدین بڑھاپے کی حالت میں مل جائیں اور ان کی خدمت کر کے وہ جنت نہ لے لے تو اس پہ اللہ کی لعنت اور دھکار. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آمین. یہ دوسری چیز تھی. تیسری چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کی آمین بولی، کہا کہ جبریل علیہ السلام نے کہا بعدا ذکرت عنده فلم يصلی علیک. بدبختی اور دھتکار ہو اس شخص کے لیے کہ جس کے سامنے آپ کا تذکرہ ہو اور پھر آپ پر وہ صلاۃ و سلام اور درود نہ پڑھے صلی اللہ علیہ وسلم. اس حدیث میں ان تینوں چیزوں کا تذکرہ ہوا اور قرآن میں مختلف مقامات پہ ان تینوں چیزوں کی تائید اللہ تعالیٰ کے کلام میں موجود ہے. اور سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود اور صلاۃ و سلام تو روزانہ کی بات ہے. جب بھی آپ کا اس میں گرامی آئے صلی اللہ علیہ وسلم درود پڑھنا چاہیے. اگر والدین موجود ہیں، انسان گھر میں رہ رہا ہے تو روزانہ ان کی خدمت سامنے ہے. اور اگر انسان مسافر ہے تو دعا کرے، جو کچھ ہو سکے جس انداز کی بھی ہو سکے خدمت ان کی کریں.
رمضان کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ سال کے بعد ہی آئے گا، لہذا اس سلسلے میں جو کچھ چند ایام چاہے 1 گھنٹہ ہی باقی کیوں نہ ہو اس میں ہم توبہ کر لیں، اس میں ہم پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کس وقت انسان کو کیا دعا کرے، بڑی بڑی دعائیں ہو سکتا ہے فیل ہو جائیں، بڑے بڑے صدقہ و خیرات، لیکن دل کے ساتھ دل سے جو بات نکلتی ہے اکثر رکھتی ہے پر نہیں تاکہ کوئی پرواز نہیں کرے۔ انسان نہیں جانتا کہ کس وقت قبولیت اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی دعا قبول کیا۔ اللہ تعالیٰ نیتوں کو دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ دل کی صفائی کو دیکھتا ہے، لہٰذا اگرچہ چند ایام باقی رہ گئے ہیں، ہمیں بڑی کوتاہیاں ہوئی ہوگی، بہت ہم نے قرآن شریف پڑھا، اس کے بہت عبادت کی ہوگی، بہت اس کے بعد کوتاہی اللہ سے توبہ کر لیں، اللہ تعالیٰ نیتوں کا حال جاننے والا ہے۔ شاید یہ چند ایام میں اللہ تعالیٰ کوئی قبولیت کی ایسی گھڑی رکھ دے جس میں آپ دعا کر رہے ہوں، نماز پڑھ رہے ہوں، یا کسی کو صدقہ و خیرات کر رہی ہوں، کوئی نیک کام کرے، اللہ اس کو قبول کر لے۔ لا تحقرن من المعروف شيئا وان تلقى اخاك بوجه طلق، کسی چھوٹی کتنی ہی چھوٹی ہونے کی تو اسے ہلکی نہ جان۔ شاعر نے اس کا ترجمہ کیا ہے رب کی بخشش کے لیے کوئی بہانہ چاہیے، بڑے بڑے کام ہو سکتا ہے اللہ کے یہاں قابل قبول نہ ہو سکتا، لیکن چھوٹا کام ہو سکتا ہے اللہ کا۔ لہٰذا ہمیں سب سے پہلے ان نیتوں کو درست کرنا چاہیے، کسی بھی چیز وہی کام آپ کر رہے ہوں، آپ کی نیت درست نہیں ہے تو وہ جہنمی کا کام ہو سکتا ہے، اور وہی کام آپ کی نیت درست ہے تو شہادت ہے۔ شاید میں نے اسی مسجد میں بیان کی ہو یا کسی وقت بیان کیا تھا کہ ایک عورت اسٹیشن پہ بیٹھی ہوئی اپنے چھوٹے سے بچے کو لے